اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بہار سلطانیہ میں آپ کا میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حسب وعدہ جو آپ نے پوسٹ دیکھی تھی کہ بروز اتوار کو خانقہ فتح گلہار شریف کے زیر اہتمام ایک خوبصورت مسجد کی جو تاریخ ہے وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی، بتائی جائے گی، اور پھر اس کی خوبصورت جو بناوٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور وقتاً فوقتاً یہ آپ کے سامنے اس مسجد کی جو خوبصورت بلڈنگ ہے وہ آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ اس پروگرام میں۔ تو آج جو یہ خوبصورت مسجد، اس مسجد کے حوالہ سے ہم آج اس مسجد میں ہی تشریف لائے ہیں۔ تو یہ مسجد کب بنی، کس وقت بنی، پہلے یہ مسجد کیسی تھی، پھر اس پر لوگوں نے مزید جو کوشش کی، پھر ہمارے پروگرام میں جن کے پاس آج ہم آئے ہیں، پیکر محبت، پیکر اخلاص حضرت علامہ حافظ محمد لیاقت سلطانی صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ یہاں گزارا ہے، تو ان سے بھی پوچھیں گے، کیونکہ یہ ساری جو مسجد ہے، اس مسجد کی بنیاد سے جو نئی جو بلڈنگ بنی ہے، یہ جو نئی مسجد جو جس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس مسجد کو اس نئی بلڈنگ میں بناتے ہوئے سارا ٹائم انہوں نے یہاں گزارا، اور یہاں مزید اللہ کی توفیق سے، جناب جی کے نظر کرم سے مزید یہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور ان سے باتیں پوچھیں گے کہ اس پوری مسجد کو بننے میں کیا کیا مختلف مراحل آتے رہے، پھر اس پسماندہ علاقے میں جو ایک خوبصورت مسجد، جو ہی بندہ اس مسجد کے گیٹ سے اندر آتا ہے تو سامنے گلہار شریف کا جب نقشہ دیکھتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ اس پسماندہ علاقے میں اتنی خوبصورت مسجد، یہ جناب جی کا فیضان ہے، جناب جی کی نظر کرم ہے۔ تو سب سے پہلے میں حضرت علامہ حافظ محمد لیاقت سلطانی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا، اور ہم نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، جناب جی کے فیضان سے ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ تو سب سے پہلے جناب علامہ لیاقت سلطانی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو مسجد ہے، جب یہاں آپ تشریف لائے، آپ سے پہلے کیا یہاں امامت کا سلسلہ جاری تھا یا نہیں تھا، یا پابندی سے جاری تھا یا نہیں تھا، اور اس کے بعد مسجد کی جو پہلی مسجد تھی جہاں اس پرانے وقت میں لوگ نماز یہاں ادا کرتے تھے، تو وہ کتنا عرصہ وہ مسجد رہی، اور اس کے بعد جب اس مسجد کا آپ نے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت کی، تو پھر یہاں کا مسجد کی جو بنیاد شروع کی، تو اس حوالے سے ہمیں لازمی بتائیے گا، تو تاکہ ہم پھر اگلے بات کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، ولا غالب الا اللہ ولا غالب الا اللہ۔ محترم حضرت علامہ اشتیاق سلطانی صاحب، آپ ہماری اس مسجد شریف جو کہ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نگاہ کرم، ان کی دعاؤں کا صدقہ، اور ہمارا جو سلسلہ شریف گلہار شریف جامعہ سلطانیہ جہلم شریف، ان کی دعاؤں کا یہ سارا صلہ ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا
سب سے پہلے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی توفیق سے، میں کیونکہ یہاں 2001 میں آیا، ماشاء اللہ 2001 ماشاء اللہ، تو مجھ سے پہلے کچھ عرصہ قبلہ حضرت صاحب دربار شریف کی طرف سے یہاں بندہ صرف نماز تراویح کے لیے آتا تھا، قرآن سنانے کے لیے، جس طرح ہمارے سلسلہ شریف کا حضرت صاحب کا ایک معمول ہے۔ جی، تو مجھ سے پہلے حافظ ارشد صاحب ہیں، ماشاء اللہ، یہ منیل کے رہنے والے، ٹھیک، ماشاء اللہ، الحمدللہ وہ آئے، اچھا، انہوں نے یہاں آ کر تھوڑی ساری کمیٹی تشکیل دی جی اور ان لوگوں کو مشورہ دیا جی کہ ہمارے قبلہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جی آپ کا ایک وسیع نظام ہے، جی، تو جو بندہ قبلہ حضرت صاحب کے نظام کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے جی وہاں وابستہ ہو جاتا ہے، جی، پھر الحمدللہ وہ ایک نظام اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں وہ چلتا رہتا ہے، بے شک، کبھی کسی بھی معاملے میں جی، امام مسجد ہے جو اس کے حوالے سے پریشانی نہیں ہوتی۔ بالکل، پھر یہ کچھ احباب جی، وہاں قبلہ حضرت صاحب کے پاس تشریف لیں گے، ماشاء اللہ، تو ماشاءاللہ قبلہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کرم فرمایا، جی بہت پیار فرمایا، جی، اور ان کے اندر جب قبلہ حضرت صاحب، ہمارا تو ایک وہاں جو استانہ کیا شریف بات، ہے کیا بات، کیا وہ ایک بات، بے مثال ہے، بے ایک بندہ، ہم تو اپنے ہیں نا، جی، جو غیر بھی ایک مرتبہ وہاں چلا جائے نا سبحان اللہ، تو وہاں کا جو نظام ہے، قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی، آپ کے دور مبارک اور قبلہ جناب جی کے ماشاءاللہ، تو ایک چند لمحے بھی وہاں جو ٹھہر جاتا ہے ہاں نا ہاں ہاں، اس کے سبحان دل میں اللہ، وہ سارا نظام، بے شک، بے شک، بے شک، تو یہ گئے۔ اس کے بعد 2001 میں مجھ بندہ نا چیز کی یہاں ڈیوٹی لگی، واہ واہ، سبحان جب اللہ، میں یہاں آیا تو مسجد شریف ہماری بالکل چھوٹی ساری تھی، ٹھیک، 18x16 کا وہ کمرہ تھا مسجد کا، اللہ اکبر، جامعہ بھی تھی، جی، 18x16 کا کمرہ، وہ کیا بالکل معمولی ہے، بالکل کچھ یہ بھی بات، نہیں۔ بالکل یہ بات، اور الحمدللہ پھر وقت گزرتا گیا، آخر 2006 میں جی، احباب سے مشورہ کیا تو ہمارے پاس کچھ رقم تھی، جی، 50 یا 60 ہزار، واہ واہ واہ، تو ہماری یہی تھی کہ قبلہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وہاں پیش کریں گے، جی، تو آپ ہمیں مسجد بنا کر دیں۔ اللہ اکبر، جب وہاں گئے تو قبلہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بڑے استاد جی، جی، استاد غلام سے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جن کا بہت بچپن سے لے کر تا دم حیات کیا اپنے سلسلہ شریف کے ساتھ ایک پیار اور وفا، وفا، حنافی شیخ، جی، اس طرح کے سنگی بہت کم ہوتے، جی، الحمدللہ، تو وہاں بھیجا، جی، تو قبلہ استاد جی پھر ہمارے ساتھ آئے، جی، تو ہم نے ایک رکے کی صورت میں قبلہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنا وہ سارا کچھ پیش کیا، جی، تو جناب جی فرمانے لگے، قبلہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ استاد جی بڑے استاد نوا کریں، جی، استاد جی ان سنگیاں نے جڑے بمبروں آئے نا ان کی دسو کہ اے جڑے گھر نا، اے جڑے کم نا، اے رب نے کام ہاں ہاں ہاں، کوئی سبحان کرنا اللہ، لائے، کیا بات، تے کیا بات، سبحان اللہ، اسباب سارے وہی پیدا کرنا لائے، حقیقی وہی مسبب الاسباب ہے۔ میں نے عرض کی بڑے استاد صاحب کو، جی، جناب ایک اینٹ ہم نے قبلہ حضرت جی کو ان کی پیش کی، تو قبلہ حضرت جی نے اس اینٹ پر پھونک ماری، اللہ اکبر، اب یہ جتنا کچھ ہے نا وہ
اسے ایک یہ بھی برکت. جب ہم یہاں آئے نا تو قبلہ مستری صاحب آئے نا یہاں نشان لگانے کے لیے. واہ 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 سبحان اللہ. تو جب نشان لگائے نا جی تو یہ سارے اہل محلہ پریشان ہوں گے. اللہ. کہنے لگے یہ تو ہماری کئی نسلیں اس کو مکمل نہیں کر سکیں. سبحان اللہ. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو قبلہ ہمارے حضرت جی نے اینٹ دم کر کے عطا فرمائی ہے نا، اللہ بس ایک مرتبہ اس اینٹ کو لگنے دو انشاءاللہ. اللہ مہربانی. تو پھر ہوا بھی ایسے جی کہ الحمدللہ جب ہم نے کام شروع کیا تو کیونکہ اہل محلہ متوسط لوگ ہیں ہاں غریب لوگ اپنا گزارا بڑی مشکل سے اس وقت خاص کر، اب کافی بہتری ہے. تو الحمدللہ قبلہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ ہمارے جناب جی ان کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ پھر یہ پتہ ہی نہیں چلا. جی یہاں سے بھی لوگوں نے بہت تعاون کیا، یہاں تک کہ ہم نے اس مسجد کی بنیاد سے لے کر مسجد کے جب تک میں 2012 تک پہلی مرتبہ یہاں رہا جتنا کام کیا ہے نا، جی جتنا جی بنیاد سے لے کر وہ گنبد بھی بنایا سارا کچھ، جی ہم نے کوئی مزدور یہاں نہیں لگایا. اللہ کیا بات. اور ہماری یہ جو اوپر عمارت ہے نا یہ جی جی جب یہاں ایک مستری لگایا ہم نے تو الحمدللہ یہ ہماری مستریوں اور مزدوروں کی ساری جو مزدوری ہے نا، جی یہ ساری مزدوری بنیاد سے لے کر چھت تک اللہ صرف 15,000 روپیہ ہے. اللہ. یہ ہمارے وہاں رجسٹر میں درج ہے. واہ واہ تو واہ. الحمدللہ 4-8 بندے اہل محلہ کے جو مزدور نہیں لگایا اس حوالہ سے مفت یہ کام کیا کرتے تھے. واہ واہ. تو یہ قبلہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے قبلہ جناب جی ان کی نگاہوں کا، ان کی شفقتوں کا یہ سارا صلہ ہے. جی الحمدللہ یہاں جو بھی آتا ہے نا جی یا اہل محلہ کو دیکھتا ہے نا جی تو پھر اس عظیم الشان جی قبلہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مقدس کرامت کو دیکھتا ہے نا جی تو وہ کیا بات کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتا ہے جی واقعی الحمدللہ. السلام علیکم صاحب. جو جتنے بھی یہاں کے مقامی لوگ ہیں اور جتنے آپ نے یہ بتایا تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ نوجوان طبقے نے اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے جتنے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ایک تو مالی تعاون بھی کیا ساتھ جانی تعاون بھی کیا. کیا تو یہاں کی جتنی بھی ہماری مائیں ہیں بہنیں ہیں، میں ظاہر ہے یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ بہت خوش ہوں گے، ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں. ان کی کتنے بچے ایسے ہوں گے جو یہاں آپ سے قرآن پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں. آپ کوئی باہر کنٹری میں گیا ہوا ہے، کوئی پاکستان میں ہے، لیکن یہاں سے وہ قرآن پڑھ کے گئے ہیں اور یہاں سے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ سکون کے ساتھ. وہ مائیں کتنی خوش نصیب ہیں، الحمدللہ. وہ ہماری بہنیں کتنی خوش نصیب ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مسجد بن رہی تھی تو ان کے اندر وہ کیسا جذبہ تھا؟ جناب جب یہ ہم نے مسجد کا کام شروع کیا جی تو خاص کر جب فصل بیجی جاتی نا جی اس وقت ہمارا راستہ بند ہو جاتا وہ دور تک. جی تو جتنا ہمارا مٹیریل جی ریت بجری جی یہ ساری چیزیں جی یہ ہماری مائیں بہنیں اللہ 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 کیا ان کا بات. بہت تعاون. اور یہاں اس وقت پانی نہیں تھا. پانی نہیں تھا. جی اس وقت ہمارا یہ پہلا لینٹر ہم نے ڈالا نا جی تو پانی بہت کم تھا جی یہ تہخانے کا. جی تو پانی ادھر سے نہیں ملتا تھا. پھر وہاں جو یہ قریب جی کس ہے نا جی وہاں سے پانی بھر کے اللہ. ہماری مائیں بہنیں وہ یہ ہمارے سامنے چوہان ہے جی اپنے سوابھا ہے جی. وہاں سے ہماری مائیں بہنیں کیا بات وہ مٹکے اٹھا کر کیا بات کیا یہاں بات. پانی لے کر آتے. سبحان اللہ اور بڑا ان کا تعاون رہا ماشاء ہر اللہ. والا سے. بھائی اتنے ہم نے مستری اور مزدور لگائے جی تو کھانا اپنے ہاتھ سے پکا کر دیا کرتی تھی کیا بات بڑی محبت سے. کیا بات. سبحان الحمدللہ. تو ان ماؤں بہنوں کا بھی بہت تعاون رہا. بہت تعاون رہا. الحمدللہ. السلام علیکم صاحب. اس وقت ظاہر ہے یہ اس علاقے کی بڑی خوبصورت مسجد اور آباد ہو رہی ہے اور یہاں لوگ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ عید بھی ہوتی ہے یہاں. تو
یہ ہمیں بتایا کہ اس وقت جو موجودہ آپ کے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں، اس ادارے کے لحاظ سے آپ کی آگے کے کیا لائے عمل ہے کہ یہاں کے جو مقامی بچوں کو ہم نے قرآن تو آلریڈی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے مستقبل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ان کو ہم نے کوئی دارالعلوم بنانا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی شعبہ درس نظامی کا کوئی سلسلہ کرنا ہے؟ یہ ذرا ہر بندے کے اندر کیفیات ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، یا آپ کے اندر بھی ہوں گے، لوگوں کے اندر بھی ہوں گے، تو اس لحاظ سے ذرا ناظرین کو بتائیں۔ جی بالکل جناب، ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ ہمارا کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں نا، جی تو ہم دربار شریف وہ تو آپ بہتر جی جی بالکل، وہاں کا مشورہ وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جی جی بالکل، تو ہم نے جناب جی کو عرض کی ہوئی ہے جی درس شریف کے حوالہ سے، جی تو شروع سے جب یہ کام شروع ہوا نا، جی تو اس کا نام پتہ نہیں، ویسے ہی لوگوں کی زبان پر درس آ گیا جی۔ جی، درس بن رہا ہے جی۔ جی، دائیں بائیں جتنے لوگ سنتے ہیں جی، وہ کلوال میں ماشاءاللہ بہت عظیم الشان جی۔ مدرسہ بن رہا ہے جی درس۔ جی تو انشاءاللہ یہ امید ہے جی کہ آگے درس نظامی کریں گے یا ایفز کا سسٹم وہ تو ہمارے جناب جی کریں جناب گے۔ جب میں یہاں آیا نا جی 2001 میں، جی تو یہاں پورے قصبے جی ڈیری وٹن سے لے کر وہ اینڈ تک، دریا کے اینڈ تک، جی امام مسجد یہاں مسجد میں کوئی نہیں تھا جی ماں سوا ہماری اس مسجد کی۔ تو الحمدللہ قبلہ حضرت جی کی دعاؤں سے اور آپ کے یہ جو عظیم نظام ہے، جی جو ایک پاکیزہ سلسلہ ہے، نظام ہے، جی الحمدللہ، جس کے اندر ماں سوا تقوی اور پرہیزگاری کی ہوتا ہے نا، بعد مدرسے ہوتے ہیں یا مسجدیں، وہ ایسے دکھلاوے کے لیے بھائی کوئی تحریک ہوتی ہے اس کو جی ہمارا حضرت جی کا یہ نہیں ہے، صرف یہی ہے تقوی جی۔ کی مسجد۔ دوسری میں آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں آپ آئے تھے، بڑی اہم بات ہے اور بڑی میرے خیال کے مطابق میں بڑی ایک اہم بات کرنے لگا ہوں کہ جب یہاں آپ آئے تھے تو اس سے پورے جو قصد دورہ جو پورا ایک وارڈ ہے، اس پورے وارڈ کے اندر جناب جی کے ساتھ نسبت رکھنے والے کتنے لوگ تھے؟ اور جب آپ آئے ماشاءاللہ، جب یہاں 2001 میں آپ اس کے بعد کتنے ہمارے ایسے لوگ سنگی ہیں جو ہمارے حقیقت میں سنگی بنے اور انہوں نے گناہ شریف سے نسبت حاصل کی، اور مزید جو نسبت حاصل کر کے آئے ان کے تاثرات کیا تھے؟ جی ماشاءاللہ، پہلے یہاں قبلہ حضرت جی رحمۃ اللہ ہمارے دربار شریف سے لوگ وہاں وابستہ نہیں تھے، جی بیعت بھی نہیں تھی، اور ادھر اتنا آنا جانا بھی نہیں تھا، تعارف نہیں تھا دربار شریف کا۔ تو الحمدللہ جب سے یہاں پھر ہماری جتنی بھی یہ مسجدیں دائیں بائیں آتی رہیں، جو بھی ہمارا بندہ یہاں آیا نا، جی اس نے اہل محلہ کو دربار شریف وہاں لے کر گئے، جی وہاں بیعت بھی ہوئے، وقفیت بھی ہوئی، عرس شریف کے حوالہ سے لوگ جاتے۔ تو الحمدللہ اب تو جب عرس شریف جہلم اور بالخصوص کوٹلی جب 31 دسمبر کو عرس ہوتا ہے نا، تو یہاں سے ماشاءاللہ گاڑیاں بک ہو کر جاتی ہیں۔ ایک وقت تو میں تعارف نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ گاڑیاں جا رہی ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ نے اس مسجد کی مختصر آپ نے تاریخ سنی ہے، کیونکہ علامہ لیاقت صاحب نے یہاں اپنی زندگی کے 21 سال گزار دیے ہیں، تو اس بیچ میں سے کوئی 1-2 سال یہ نہیں تھے، تو اس کے بعد انہوں نے زیادہ وقت یہاں، اگر ان سے ہم تفصیل میں باتیں پوچھیں اس مسجد کی تو بہت لمبی فہرست ہے، لیکن یہی آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے جو مسجد کی جو ویڈیو دیکھی ہے، یہ پاسماندہ علاقہ ہے، ابھی بھی یہ پاسماندہ علاقہ، اس پورے پاسماندہ علاقے میں، اس پورے علاقے میں جو ایک غریب طبقے کے لوگ ہیں، یہاں اتنی خوبصورت مسجد بننا اور اتنی بڑی درسگاہ بننا، یہ جناب جی کا فیضان ہے، یہ گلہار شریف کا فیضان ہے، اور یہ فیضان یہاں صرف کلوال کی مسجد تک نہیں ہے، یہ فیضان پورے آزاد کشمیر میں
پورے پاکستان میں جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں گے تو انشاءاللہ گلہار شریف کی خوشبو آپ لازمی پائیں گے۔ تو اس طرح سینکڑوں ہزاروں مساجد ایسی خوبصورت ہیں، انشاءاللہ گاہے بگاہ میں ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً لازمی ہر ایک خوبصورت مسجد کی ویڈیو، تاریخ اور اس مسجد کا پس منظر آپ کے خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے مہمان حضرت علامہ لیاقت سلطانی صاحب کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔